پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 41 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ جمعہ کی رات کو سڑک پر بے ہوش ہونے کے بعد ہاسپٹل گیا تھا۔ ہفتہ کا سارا دن اس نے وہیں گزارا تھا اور اتوار کی سپہر کو وہ واپس آیا تھا۔ اتوار کی سپہر کو سونے کے بعد وہ اگلے دن 11 بجے کے قریب اٹھا تھا۔ پھر اسی رات اسے بخار ہو گیا تھا۔ شاید اس نے منگل کا سارا دن بخار کی حالت میں گزارا تھا اور اب یقیناً منگل کی رات تھی، مگر ٹی وی چینلز اسے کچھ اور بتا رہے تھے۔ وہ ہفتہ کی رات تھی اور اگلا طلوع ہونے والا دن اتوار کا تھا۔ اس نے اپنے رسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی جو لیونگ روم کی میز پر پڑی تھی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے نوڈلز کا پیالہ میز پر رکھ دیا، یکلخت ہی جیسے اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ وہاں موجود تاریخ نے اسے جیسے ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا میں 5 دن بخار میں مبتلا رہا ہوں؟ 5 دن ہوش و حواس سے بے خبر رہا ہوں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ 5 دن؟ 5 دن تو بہت ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے 5 دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے؟ میں 5 دن تک اس طرح بے ہوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ تیزی سے آنسر فون کی طرف بڑھ گیا۔ فون پر اس کے لیے کوئی ریکارڈ پیغام نہیں تھا۔ پاپا نے مجھے کوئی کال نہیں کی اور ساتھ سب کو کیا ہو گیا؟ کیا میں انہیں یاد نہیں رہا؟ اسے جیسے کوئی پیغام نہ پا کر شوق لگا۔ وہ بہت دیر تک بالکل ساکت فون کے پاس بیٹھا رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپا کو میرا خیال ہی نہ رہا ہو، یا کسی اور فرینڈ کو، یا پھر کسی اور کو؟ اس طرح مجھے کیسے چھوڑ دیا انہوں نے؟ اور اس وقت اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ ایک بار پھر کپکپا رہے تھے۔ وہ نکاہت یا کمزوری نہیں تھی، پھر وہ کیا تھا جو اسے کانپنے پر مجبور کر رہا تھا؟ وہ اٹھ کر واپس صوفے کی طرف چلا آیا۔ نوڈلز کے پیالے کو ہاتھ میں لے کر وہ ایک بار پھر انہیں کھانے لگا۔ اس بار نوڈلز میں چند منٹ پہلے کا ذائقہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسے لگا وہ بے ذائقہ ربڑ کے چند نرم ٹکڑوں کو چبا رہا ہے۔ چند چمچے لینے کے بعد اس نے پیالہ دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اسے کھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب بھی عجیب سی بے یقینی کی گرفت میں تھا۔ کیا واقعی وہ 5 دن یہاں اکیلا اس طرح پڑا رہا تھا کہ اسے خود اپنے بارے میں پتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو؟ وہ ایک بار پھر واش روم میں چلا گیا۔ اس کا چہرہ کچھ دیر پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ نہانے سے وہ کچھ بہتر ہو گیا تھا، مگر اس کی شیو اور آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقے اب بھی اسی طرح موجود تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کچھ دیر تک اپنی آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقوں کو چھوتا رہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی وہاں موجود تھے یا پھر اس کا وہم ہے۔ اسے یکدم اپنے چہرے پر موجود بالوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے شیونگ کٹ نکالی اور شیو کرنے لگا۔ شیو کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یکے بعد دیگرے اسے 3 کٹ لگے تھے۔ اس نے شیو کے بعد اپنا چہرہ دھویا اور اس کے بعد تولیے سے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اسے خشک کرنے لگا۔ جب اسے ان زخموں سے رستے ہوئے خون کا احساس ہوا تو اس نے اپنے چہرے کو تولیے سے تھپتھپانا بند کر دیا۔ خالی ذہنی کے عالم میں وہ آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے گالوں پر آہستہ آہستہ ایک بار پھر خون کے قطرے نمودار ہو رہے تھے، گہرا سرخ رنگ۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ان قطروں کو دیکھتا رہا۔ 3 ننھے ننھے سرخ قطرے۔ What is next to ecstasy? پین۔ سرد اور مدھم آواز آئی۔ وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گیا۔ What is next to pain? Nothingness۔ اسے ایک ایک لفظ یاد تھا، nothingness۔ وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کے گالوں کی حرکت سے خون کے قطرے اس کے گالوں پر پھسلنے لگے۔ And what comes next to nothingness? Hell۔ سالار کو یکدم ابکائی آئی۔ وہ واش بیسن پر بے اختیار دوہرا ہو گیا۔ چند منٹ پہلے کھائی گئی خوراک ایک بار پھر باہر آ گئی تھی۔ اس نے نل کھول دیا۔ اس نے اس کے بعد کیا پوچھا تھا؟ اس نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ اسے یاد تھا۔ ابھی تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، آئے گی بھی نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ ہر شخص پر ایک وقت آتا ہے جب وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، جب کوئی موما نہیں رہتا۔ میں اس دور سے گزر رہی ہوں، تم پر وہ دور آئندہ کبھی آئے گا، اس کے بعد تم دیکھنا کیا تمہیں ہنسی آتی ہے۔ سالار کو ایک اور ابکائی آئی۔ اسے اپنی آنکھوں سے پانی بہتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی میں ہم کبھی نہ کبھی اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے، نہ ہمارے سر کے اوپر کوئی آسمان۔ بس صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں بھی تھامے ہوئے ہے۔
پھر پتہ چلتا ہے ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ کی وقت نہیں رکھتے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سالار کو اپنے سینے میں عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بہتے ہوئے پانی کو منہ میں ڈالا، اسے ایک بار پھر ابکائی آئی۔ اس کے بعد ہماری عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ وہ اس آواز کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی وہ اسے اس وقت کیوں یاد آئی تھی۔ اس نے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارنے شروع کر دیے، چہرے کو ایک بار پھر پونجھنے لگا۔ آفٹر شیو کی بوتل کھول کر اس نے گالوں پر موجود ان زخموں پر لگانا شروع کر دیا جہاں اب اسے پہلی بار تکلیف ہو رہی تھی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجنے لگا۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے، اپنا چیک اپ کروانا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے یکدم وہاں وحشت کیوں ہونے لگی تھی۔ اسے اپنا سانس وہاں بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے کوئی اس کی گردن پر پاؤں رکھے آہستہ آہستہ دباؤ ڈال رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سب لوگ مجھے اس طرح بھول جائیں؟ اس طرح؟ اس نے اپنی وارڈروب سے نئے کپڑے نکال کر ایک بار پھر کچھ دیر پہلے کا پہنا ہوا لباس بدلنا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ سے یکدم خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس رات گھر آ کر وہ تقریباً ساری رات جاگتا رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس کا ذہن یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اسے اس طرح بھلا دیا گیا ہے۔ وہ ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ توجہ ہمیشہ حاصل کرتا رہا تھا۔ کچھ اس کی حرکتوں کی وجہ سے بھی سکندر عثمان اور طیبہ کو اس کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے بارے میں فکر مند رہے تھے، مگر اب یکدم چند دنوں کے لیے وہ جیسے سب کی زندگی سے نکل گیا تھا، دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی۔ وہ اگر اس بیماری کے دوران وہاں اس اپارٹمنٹ میں مر جاتا تو کسی کو پتہ تک نہیں چلتا، شاید تب تک جب تک اس کی لاش گلنے سڑنے نہ لگتی، اور اس موسم میں ایسا ہونے میں کتنے دن لگتے۔ وہ اس رات ایک گھنٹے کے بعد اپنے آنسر فون کو چیک کرتا رہا۔ اگلا پورا ہفتہ اس نے اسی بے یقینی کے عالم میں اپنے اپارٹمنٹ میں گزارا۔ پورے ہفتے کے دوران اسے کہیں سے کوئی کال نہیں ملی۔ کیا یہ سب لوگ مجھے بھول گئے ہیں؟ وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ ایک ہفتہ تک بے وقوفوں کی طرح کسی کی کال کا انتظار کرتے رہنے کے بعد اس نے خود سب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ انہیں فون پر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کس کیفیت سے گزرا تھا۔ وہ ان کے ساتھ شکوہ کرنا چاہتا تھا، مگر ہر ایک سے رابطہ کرنے پر اسے پہلی بار یوں محسوس ہوا جیسے کسی کو اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ ہر ایک کے پاس اپنی مصروفیات کی تفصیلات تھیں۔ سکندر اور طیبہ اسے آسٹریلیا میں اپنی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہے۔ وہ وہاں کیا کر رہے تھے، کتنا انجوائے کر رہے تھے، وہ کچھ غائب دماغی کے عالم میں ان کی باتیں سنتا رہا۔ تم انجوائے کر رہے ہو اپنی چھٹیاں؟ بہت لمبی چوڑی بات کے بعد طیبہ نے بلاخر اس سے پوچھا۔ میں؟ ہاں، بہت۔ وہ صرف 3 لفظ بول سکا۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اسے طیبہ سے کیا کہنا چاہیے، کیا بتانا چاہیے۔ باری باری سب سے بات کرتے ہوئے وہ پہلی بار اس قسم کی صورتحال اور کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو بنیادی طور پر صرف اپنی زندگی سے دلچسپی تھی۔ شاید وہ انہیں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتاتا تو وہ اس کے لیے تشویش کا اظہار کرتے، پریشان ہو جاتے، مگر وہ سب بعد میں ہوتا، اس کے بتانے کے بعد۔ اس سے پہلے ان کی زندگی کے دائرے میں اس کی زندگی کہاں آتی تھی؟ کس کو دلچسپی تھی یہ سننے میں کہ اس کے چند دن کس طرح غائب ہو گئے؟ اور شاید تب ہی اس نے پہلی بار سوچا، اگر میری زندگی ختم بھی ہو گئی تو کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دنیا میں کیا تبدیلی آئے گی؟ میرا خاندان کیا محسوس کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ چند دنوں کے دکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور دنیا میں تو شاید چند لمحوں کے لیے بھی کوئی تبدیلی نہ آئے۔ سالار سکندر اگر غائب ہو جائے تو واقعی کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چاہے اس کا آئی کیو لیول 150 پلس ہو۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتا، مگر ایسی مایوسی اور اس طرح کی ذہنی حالت، آخر مجھے ہو کیا گیا ہے؟ اگر سب لوگ کچھ دنوں کے لیے مجھے بھول بھی گئے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، میں بھی تو بہت بار بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ پاتا۔ پھر اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو مگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور اگر واقعی میں اس بے ہوشی سے واپس نہ آتا تو؟ اگر میرا بخار کم نہ ہوتا، اگر سینے یا پیٹ کا وہ درد ختم نہ ہوتا؟ اپنے ذہن سے وہ یہ سب کچھ جھٹکنے کی کوشش کرتا، لیکن ناکام رہتا۔ یہ تکلیف سے زیادہ خوف تھا جس کا شکار وہ اس اچانک بیماری کے دوران ہوا تھا۔ شاید میں کچھ زیادہ حساس ہوتا جا رہا ہوں، وہ سوچتا، ورنہ ایک معمولی سی بے ہوشی کو خواہ مخواہ ہوا بنا کر سر پر کیوں سوار کر رہا ہوں؟
وہ جھنجھلاتا۔ کم از کم اب تو ٹھیک ہو چکا ہوں، پھر آخر اب مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں اس طرح موت کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ آخر پہلے بھی تو کئی بار بیمار ہو چکا ہوں، خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں۔ جب مجھے کسی خوف نے تنگ نہیں کیا تو اب کیوں مجھے اس طرح کے خوف تنگ کرنے لگے ہیں؟ اس کی الجھن اور اس طرح میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر مجھے تو بخار کی وہ تکلیف ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔ میرے لیے تو یہ صرف خواب یا کوما کی طرح ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا۔ کیا چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہو؟ کیا بیماری؟ یا پھر یہ بات کہ کسی کو میری ضرورت نہیں پڑی، کسی کو میری یاد نہیں آئی، خیال تک نہیں، میرے اپنے لوگوں کو بھی، میرے فیملی ممبرز کو، دوستوں کو۔ مائی گاڈ، تمہیں کیا ہو گیا ہے سالار؟ یونیورسٹی کھلتے ہی پہلے ہی دن سینڈرا نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم بیمار رہے ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ ہاں تھوڑا بہت، مگر مجھے تو نہیں لگتے کہ تم تھوڑے بہت بیمار رہے ہو۔ تمہارا وزن کم ہو گیا ہے اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا بیماری تھی تمہیں؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا بخار اور فوڈ پوائزننگ۔ وہ پھر مسکرایا۔ تم پاکستان گئے ہوئے تھے؟ نہیں، یہی تھا، مگر میں نے تو تمہیں نیو یارک جانے سے پہلے کئی بار رنگ کیا، ہمیشہ آنسر فون ہی ملا۔ تم یہ ریکارڈ کروا دیتے کہ تم پاکستان جا رہے ہو۔ جسٹ سٹاپ اٹ۔ وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ سوال پر سوال کرتی جا رہی ہو تم۔ سینڈرا حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم میری بیوی تو نہیں ہو کہ اس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ سالار کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس تم ختم کرو یہ ساری بات۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کہاں رہے؟ کیوں رہے؟ ربش۔ سینڈرا چند لمحے بول نہیں سکی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ریئیکٹ کرے گا۔ سینڈرا اس دن اس سے یہ سارے سوال پوچھنے والی اکیلی نہیں تھی۔ اس کے تمام دوستوں اور جاننے والوں نے اسے دیکھتے ہی کچھ اس طرح کے سوال، تبصرے یا تاثرات دیے تھے۔ وہ دن ختم ہونے تک بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا، اور کسی حد تک مشتعل بھی۔ وہ کم از کم ان سوالوں کو سننے کے لیے یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اس طرح کے تبصرے اسے بار بار یاد دہانی کروا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہو چکا ہے، اور وہ ان احساسات سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ مووی دیکھنے کا پروگرام ہے اس ویکنڈ پر، چلو گے؟ دانش اس دن اس کے پاس آیا ہوا تھا۔ ہاں چلوں گا۔ سالار تیار ہو گیا۔ پھر تم تیار رہنا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ دانش نے پروگرام طے کیا۔ دانش پروگرام کے مطابق اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ کئی ہفتوں کے بعد کسی سینما میں مووی دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ کم از کم اس رات وہ ایک اچھی تفریح میں کچھ وقت گزار سکے گا۔ مگر مووی شروع ہونے کے 10 منٹ بعد اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک شدید قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سامنے سکرین پر نظر آنے والے کردار اسے کٹ پتلیاں نظر آنے لگے، جن کی حرکات اور آوازوں کو وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بہت آہستگی کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ پارکنگ میں بہت دیر تک دانش کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا رہا، پھر ایک ٹیکسی لے کر اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آ گیا۔